قرار تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی حضرت زید بن ارقم کے گھر پر موجود تھے، چھپ کر کے اسلام کی دعوت دیتے تھے اور لوگ جو آتے تھے ان کو کمرے کے اندر مسلمان بناتے تھے، علن اعلان نہیں ہوتا تھا۔ عمر جب آ رہے تھے تلوار لے کر کے آ رہے تھے، امیر حمزہ باہر چوکیداری کے لیے کھڑے ہوئے تھے، وہ بھی پہلوان تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے۔ جیسے ہی عمر کو دیکھا آپ نے تلوار نکال لی اور کہا عمر اگر برے ارادے سے آ رہا ہے تو حمزہ اس کا برابر مقابلہ کرے گا اور اس کی گردن نکال دے گا۔ ابھی تلوار نکالی، اندر سے میرے آقا نے آواز دی چچا جان اپنی تلوار نیچے کرو، عمر گردن لینے نہیں گردن دینے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عمر فاروق آئے، آ کر تلوار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رکھا اور اس کے بعد کلمہ طیبہ پڑھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ 40 مسلمان اس وقت ہوئے تھے، 40واں نمبر حضرت عمر کا تھا، لیکن 40 لوگ ایک گھر کے اندر تھے۔ روایت میں موجود ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کی اتنی بڑی خوشی ہوئی کہ ان تمام 40 لوگوں نے ایسا بلند نعرہ لگایا کہ مکہ کے ہر گھر کی دیوار ہل گئی، ہر گھر میں نعرہ تکبیر کی آواز آئی۔ صرف 40 لوگوں نے اللہ اکبر پکارا تھا، مکے کے ہر گھر میں آواز پہنچی تھی۔ عمر کی اس ایمان لانے کے صدقے میں بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، عمر کون تھے؟ ایک جوان طاقتور، لوگوں سے لڑنے پھرنے والا پہلوان، لوگوں کی گردنیں اڑانے والا پہلوان، غصے میں ہمیشہ رہنے والا پہلوان اور اپنے طاقت کے جوہر دکھانے والا پہلوان۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں آ گئے، ایمان قبول کیے، اب عمر کی زندگی کیا ہے؟ اللہ اللہ، جب جبہ پہنتے تھے 12 پیچ لگے رہتے تھے، پیوند لگے رہتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ آپ کی آنکھوں کے نیچے کالے حلقے پڑ گئے تھے۔ کبھی کبھار کہتے مولا انسان نہ بنا کر مجھے یہ کنکر بناتا تو کیا اچھا ہوتا۔ کبھی چڑیا کو دیکھتے کہتے کاش میں چڑیا بن جاتا تو کتنا اچھا ہوتا کہ حساب و کتاب دینا نہ پڑتا، رب العالمین کی بارگاہ میں عذاب و عتاب سے تو بچ جاتا۔ یہ نوجوانوں کی زندگی کو میں آپ کو بتاؤں، یہ اتنا بڑا ڈیفرنس چند سالوں پہلے وہی عمر ہے، کئی لوگوں کی گردنیں اڑانے والے، کئی لوگوں کے ساتھ طاقت آزمانے والے، کئی لوگوں کے ساتھ گالی گلوچ کرنے والے، یہ تمام حالات یکسر بدل گئے۔ اب عمر کا نام لینا تو ذرا خبردار مسلمانوں، کبھی بھی عمر کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہ کہو گے تو پھر تمہارے ایمان کی خبر لی جائے گی۔ عمر کو اگر تم نے ذرا برابر بھی توہین آمیز انداز میں الفاظ میں استعمال کیا تو تمہارا ایمان خطرے میں آ جائے گا۔ رسول کریم نے کہاں پہنچا دیا عمر فاروق کو؟ اس بلند مقام پر کہ اس عمر کی باتیں آج ہمارے لیے شریعت بن گئی ہے، آج امت کے لیے طریقت اور راستہ بن چکا ہے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں میرے آقا خود فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہی نبی ہوتا۔ اللہ اللہ، میں بتانا یہ چاہتا ہوں ایک نوجوان جو عام زندگی گزار رہا تھا، طاقت آزما رہا تھا، مکے آزما رہا تھا، تلوار آزما رہا تھا، بدل دیا رسول کریم نے اور ایسا بلند مقام۔ اسی لیے سچ کہا کسی نے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے کہ مردوں کو مسیحا کر دیا۔